السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ، اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم ٹو گریاز ولاگ۔ آج کی ویڈیو میں بچے کے لگ گئی ہے چوٹ، وہ کیسے لگی ساری ڈیٹیل بتاؤں گی۔ چھٹیاں ہیں تو بچوں نے تو یہ کارنامے کرنے، اور مٹھائی کی کیا سٹوری ہے یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ویلکم ٹو مائی ولاگ۔ ویڈیو کو کرتے ہیں شروع۔ تو جی صبح صبح کا ٹائم ہے، سارا کچھ کر لیا، ناشتہ کر لیا۔ آپ لوگوں کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرتی ہوں کہ جب سے میں نے ڈائٹنگ کی ہے، کچھ وزن کم کیا ہے، تو مجھے میٹھے کی اتنی زیادہ کریونگز ہوتی ہیں کہ بس میں چائے تو ویسے میں بالکل خالی پی بھی نہیں سکتی، لیکن یہ جو ویفر بسکٹ ہوتے ہیں نا، یہ میں بہت شوق سے کھاتی تھی شروع سے ہی۔ تو اب میرے بچوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ جب بھی یعنی ان کے بابا بازار جاتے ہیں یا بچوں کو کچھ جیسے وہ لینے اپنے کھانے پینے کی چیزیں لینے جاتے ہیں تو میرے لیے یہ والے بسکٹ لے کے آتے ہیں۔ تو بچے بھی اپنی جب شاپ پہ جاتے ہیں، اب چھٹیاں آج کل گھر، تو وہ اپنے لیز وغیرہ کے اپنے بابا سے وہ لیتے ہیں پاکٹ منی، تو وہ میرے لیے بھی اپنے پیسوں میں سے سارے لے کے آتے ہیں کہ ماما یہ شوق سے کھاتی ہیں، اور میں پھر چھوڑتی نہیں ہوں۔ اور اتنی زیادہ ان میں کیلوریز ہوتی ہیں، اتنے میٹھے بسکٹ ہوتے ہیں۔ اور آج میں نے ناشتہ بہت لائٹ سا کیا تھا کہ میں نے اپنے ڈائٹ کے حساب سے کیا تھا، لیکن ان بسکٹوں نے میری ساری ڈائٹنگ کا بیڑا غرق کر دیا، اور مجھ سے بالکل سوچا ایک کھاتی ہوں، دو کھاتی ہوں، سوچتے میں نے یہ سارا پیکٹ ہی ختم کر دیا۔ بہرحال کس کس کے ساتھ یہ ہوتا ہے یہ بھی بتائیے گا۔ اور آج میرے چھوٹے بیٹے کا کافی ٹائم کے بعد نورانی قاعدہ ختم ہو رہا تھا، اور وہ بہت ایکسائٹیڈ تھا، صبح سے پلان کرا تھا کہ آج میرا سپارہ ختم ہوگا تو آپ لوگ مجھے کیا کھلاؤ گے، پیزا کھلاؤ گے، کیا کیا کھلاؤ گے، یعنی اسے سمجھ نہیں آئی تھی میں کیا کیا کھاؤں۔ لیکن یہ بھی میری فیملی میں یہ بھی میٹھے کا بہت شوقین ہے۔ تو پھر اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے براؤن والی مٹھائی کھانی ہے، تو گلاب جامن اور سوہن حلوہ یہ اس کے بابا شام میں آتے ہوئے اس کی قاعدہ ختم ہونے کی خوشی میں یہ مٹھائی آئی، اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ میری ساری ڈائٹنگ کا پھر سے بیڑا غرق ہوا۔ لیکن الحمدللہ شکر ہے کہ بچے نے نورانی قاعدہ ختم کر لیا۔ اور جی پاکستان کے جو لوگ ہیں بہت گرمی سے برا حال ہے، روز سنتے تھے آج بارش آئے گی، آج بارش آئے گی، اور شکر الحمدللہ کہ بارش آئی۔ اب کچھ موسم اچھا ہو جائے گا، اور گرمی کا جو زور ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھی خاصی بارش ہوئی آج، اور موسم میں کافی تبدیلی آ گئی، کیونکہ کافی دن سے وہ جون کے مڈ میں ہی ایسے شروع ہو گیا تھا جیسے جولائی والا موسم، حبس نمی گرمی والا موسم، بہت مشکل یہ 2-3 دن تو گزر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنا رحم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بس نماز قرآن پاک اور آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے، کیونکہ دنیا کی گرمی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سب کے قبروں میں ٹھنڈک اور روشنی، اور بس جنت کا باغ ہوں ہماری قبریں، کیونکہ یہ گرمی تو کہتے ہیں کہ بھئی دنیا کی گرمی تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ جو قبر کی گرمی کے حساب سے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کو، اور شکر الحمدللہ کرنا چاہیے ہر موسم میں بھی اور ہر حالات میں بھی۔ تو اس لیے آج میں نے بہت شکر ادا کیا۔ اور جب میں گرمی کے لیے بھی کہتی ہوں نا، تو میں بچوں کو بھی یہی کہتی ہوں کہ بیٹا موسم ایک جیسے نہیں رہتے، کوئی بات نہیں، بارش ہوئے گی تو موسم اچھا ہو جائے گا۔ نہلایا بچوں کو، اور جی ہوم ورک کتنا زیادہ ملا ہوا ہے چھوٹے بچوں کو۔ بڑے بچے تو خود مینیج کر لیتے ہیں، تو چھوٹے کو مجھے لے کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ اکیڈمی بھی جا رہے ہیں، لیکن تھوڑا ٹائم میں گھر میں بھی چیک بھی کرتی ہوں کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور خود بھی تھوڑا سا اس کو نا اس کا ہوم ورک وغیرہ کروا دیتی ہوں۔ جب ایک کو لے کے بیٹھ جاتی ہوں نا، تو بڑے بھی خود بخود دیکھتے ہیں کہ ماما اس کو پڑھا رہی ہیں تو ہم بھی بیٹھ جائیں۔ تو آج کل بچے ماشاءاللہ بس فارغ ہیں، تو میں نے کہا ان کی روٹین نہیں خراب ہونی چاہیے، چلو ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں۔ تو سب نے بال ابھی نہا کے آئے تو صحیح کنگھی بھی نہیں کی، اور پھر اب میں نے ان کو لے کے بیٹھ گئی تھی تو ہوم ورک کرنے لگے تھے۔ اتنی بزی روٹین چل رہی ہے کہ بس پتہ ہی نہیں چلتا، اور بچے بیٹھتے ہی نہیں ہیں ٹکے۔ ابراہیم کے پاؤں میں چوٹ لگ گئی بہت شدید، اور میں نے سمجھا کہ لائٹ سی چوٹ لگی ہے، لیکن زیادہ تھی۔ میں بتاتی ہوں کیا ہوا۔ پھر میں نے ان کے لیے چپلی کباب بنائے، اس کی ریسیپی میرے چینل پہ آلریڈی موجود ہے، اس لیے میں نے ریسیپی نہیں ریکارڈ کی۔ تو یہ بچے میرے قیمہ یا گوشت اتنے شوق سے نہیں کھاتے، چپلی کباب شوق سے کھاتے ہیں، تو میں نے ساتھ ساتھ ان کو یہ بنا کے دیا۔ نیکسٹ ڈے سٹارٹ ہوا، یہ صبح کا ٹائم ہے، ہم نماز کے بعد لیٹے ہوئے ہیں دوبارہ، اور یہ میرے بیٹے کے کام چیک کریں، سارے اپنے ایوارڈ نکالیں جو ایک الماری میں نے ان کو سجایا ہوا تھا، اور کھڑر کھڑر کی آوازیں آ رہی ہیں، اکیلا باہر بیٹھ کے، اور یہ سارے ایوارڈ اس نے یہاں پہ سجائے۔ یہ ویڈیو بھی وہ خود ہی بنا رہا ہے، میں نے نہیں بنائی ہے۔ میں نے اپنا موبائل چیک کیا تو یہ دیکھیں سارے میڈل پہن کے بیٹھا ہے۔ آج کل چھٹیاں ہیں، اور جب اسکول جانا ہوتا ہے بالکل نہیں اٹھتے،
اور آج کل چھٹیاں ہیں تو یہ دیکھیں صبح صبح نماز کے بعد کی یہ اس کی روٹین ہے، پنکھا چلا کے اکیلا ایئر کولر لگا ہوا ہے اس کے سامنے بیٹھ کے یہ اپنے میڈلز اپنے اور اپنے بھائیوں کے، اور اس نے ساری دکان لگائی ہوئی ہے اور اتنا شور ان چیزوں کا آ رہا تھا، میں اٹھ کے اس کو چیک بھی کرنے آئی ہوں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ تو یہ والے حالات ہیں آج کل کے بچوں کے کہ وہ چھٹیاں اس طرح خود بھی انجوائے کر رہے ہیں اور اپنی امیوں کو بھی اس طرح انجوائے کرنے دے رہے ہیں کہ وہ سکون سے سو ہی نہیں سک رہی۔ کیا ہوا کہ یہ تینوں کھیل رہے تھے ناشتہ کرنے کے بعد، تو یہ بس جمپنگ، کبھی سیڑھیوں سے جمپ لگا رہے تھے، یہاں سے لگائیں وہاں سے لگائیں، مجھے نہیں پتہ چلا، میں تو کچن میں کام کر رہی تھی، تو اس نے کہہ رہے ہیں کہ اس نے صوفے سے کوئی جمپ کیا ہے تو اس کا پاؤں مڑ گیا بہت شدید۔ پہلے دن تو میں نے گھر میں ہی پٹی کر دی تھی جو آپ کو پہلے پکچر دکھائی، لیکن اس کی درد میں یا اس کا پین بہت زیادہ تھا کہ یہ رات ساری رات رویا ہے، تو اس کو پھر میں نے اپنی بڑی جیٹھانی کو فون کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کے پاس ایک ان کو کیا کہیں گے، حکیم ٹائپ آدمی ہے، وہ دیکھ لیتا ہے اور پٹی بھی کر دیتا ہے، اس کے پاس لے کے آؤ۔ پھر ہم ادھر لے کے گئے ان کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ بچے کا جو اندر سے جو گوشت ہوتا ہے نا پاؤں کا، وہ فولڈ ہونے کی وجہ سے پھٹ چکا ہے، اس لیے اس کو اتنی زیادہ درد ہو رہی ہے۔ تو اس کو 2 دن آپ لوگوں نے پٹی کروانی ہے، تو 2 دفعہ مطلب، تو 2 دن یہ بندی رہے گی، اس کے بعد ایک اور پٹی کروانی ہے، پھر انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور بالکل اچھل کود نہیں کرنی اور آرام سے بیٹھنا ہے۔ اور منع تو اس نے بہت ساری چیزوں سے کیا، لیکن آج کل بچے اور خاص طور پہ تھوڑے لڑکے شرارتی ہوتے ہیں تو بہت مشکل سے بیٹھتے ہیں، اور میں شروع سے نا، میرے بچے بہت زیادہ شرارتیں نہیں کرتے، آج کے لیے انہوں نے جب سے یہ قربانی گزری ہے نا، تو ان کو اینیملز کا شوق ہے نا، تو یہ اس دن سے نا یہ بکرے والا کھیل انہوں نے نیا شروع کیا ہے، بکرا بن جاتے ہیں، اور کبھی کوئی کسی کو پاؤں میں رسی باندھ کے کھینچ رہا ہے، اور کبھی کہیں گرل کے پاس ایک بکرے کو باندھا ہوا ہے، یہ ان کا آج کل کا کھیل ہے۔ تو وہ اسٹوری بھی مجھے سنا رہے تھے کہ ماما یہ بکرا بنا ہوا تھا تو یہ پہاڑ سے اس نے چھلانگ لگائی ہے، تو اس طرح کی کوئی اسٹوری تھی کہ یہ والا کھیل کھیل رہے ہیں یہ نا، اس وجہ سے اس کو چوٹ بھی لگی، اور یہ سب سے شدید والا بکرا ہے کہ یہ تو ٹک کے ہی نہیں بیٹھتا۔ بس جی، اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے زمان میں رکھے۔ آج کل ملک کے حالات بھی بہت خراب ہیں، ہمارے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے جہاں جہاں بھی حالات خراب ہیں۔ بس جب بھی کوئی سوشل میڈیا کھول لو، نیوز کھول لو، ہر طرف ڈپریشن کی سی باتیں ہوتی ہیں۔ میں تو اس چیز چھوٹی سی چوٹ کی وجہ سے بھی کافی زیادہ پریشان ہو گئی تھی، لیکن ملک میں بھی بہت کچھ حالات خراب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے زمان میں رکھے۔ تو جی، ہم جٹھانی کے گھر کے پاس آئے ہوئے تھے، میری بڑی بھابھی ہیں، تو انہوں نے پھر یہ بیف پلاؤ اور یہ کھانا شانا ریڈی کیا ہوا تھا، اور جی ہم سب مل کے ایک چٹائی پہ بیٹھ کے بہت انجوائے کرتے ہیں، ان کے صحن میں بہت مزہ آتا۔ اور ان کی بھابھی آئی تھی جو کہ کیک بناتی ہیں خود گھر، اور یہ والا کیک لے کے آئی تھی، تو وہ بھی ہم نے کھایا، بہت مزے کا تھا۔ بس ڈیکوریشن کچھ ایسے لگ رہی تھی کچھ زیادہ ہو گئی، ادروائز ٹیسٹ میں بہت اچھا تھا۔ تو یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ولاگ، امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ چینل کو کر دیں سبسکرائب۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کا۔ کل انشاءاللہ نیو ویڈیو کے ساتھ آؤں گی۔ اللہ حافظ۔